میں اوپنلی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اس پہ گھبرانے والی بات تو ہے نہیں, کیونکہ یہ میں بات وہ کروں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. باقیوں کے ساتھ بھی اگر میں یہاں پہ بات کرنے بیٹھوں گا نا تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, ان پلیئرز کی. ایز اے پلیئر وقار یونس صاحب کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ایز اے کوچ میری سمجھ میں نہیں آتے وہ ایز اے کوچ. لیکن میں جو بات میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ بتانے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کافی پلیئر کا ان کے ساتھ کنسرن رہا, ریزرویشن رہا. آپ کی بات ہی احمد شہزاد کی بات کر لیتے ہیں, شاہد بھائی کی بات کر لیں, عبدالرزاق کی بات کر لیں, یونس بھائی کی بات کر لیں. یہ جو 6-7 پلیئر ہیں, یہ وقار بھائی 5 دفعہ کوچنگ کے رول میں آئے ہیں, 3 دفعہ ایز اے ہیڈ کوچ, 2 دفعہ بولنگ کوچ. یہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے؟ عامر اور وہاب نے بھی ریزائن کر دیا ان کی اور مصباح کی وجہ سے. تو یہ کیا ایسا ڈریسنگ روم میں ہوتا ہے یا پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پلیئر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے اور وہ بعد میں بات کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو نا, آپ اب جیسے میں ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ وہ پلیئروں سے کام لینا جانتے ہیں. یہ پلیئر کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا, وہ بچوں والی ضد ڈال لیتے ہیں. اچھا, کہ بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تم نے نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا. مثلا کیا نہیں پہننا؟ مطلب تھوڑا سا ہم اوپنلی بات کریں. میں اوپنلی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اس پہ گھبرانے والی بات تو ہے نہیں, کیونکہ یہ میں بات وہ کروں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. باقیوں کے ساتھ بھی اگر میں یہاں پہ بات کرنے بیٹھوں گا نا تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, ان پلیئرز کی. ایز اے پلیئر وقار یونس صاحب کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ایز اے کوچ میری سمجھ میں نہیں آتے وہ ایز اے کوچ. لیکن میں جو بات میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ بتانے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز اگر میں بتاؤں گا تو اگر آپ اس ٹائم جو پلیئر میرے ساتھ کھیل رہے تھے نا, اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہاں یار عمر کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ کیا وقار یونس صاحب نے. نہیں ہوتا کیا تھا ایسا؟ کوئی وہ پریکٹس کے لیے وہ پرابلم آتا تھا یا کس چیز میں پرابلم آپ ڈفرینس آتے تھے آپ لوگوں کے؟ دیکھیں عرفان بھائی, اگر ہم کرکٹر ہیں, ہمیں اگر کوئی چیز پہننے کے لیے دیتی ہے کمپنی, کوئی گلاسز دیتی ہے, شوز دیتی ہے, اب ظاہری سی بات ہے اگر میں ساری زندگی میں نے پیوما پہنا ہے, اگر پیوما میرا اسپانسر ہے, سعید بھائی کا اسپانسر تھا, میں اور سعید بھائی اس کے برانڈ ایمبیسڈر تھے, اگر وہ پہننے کے پیسے دیتا ہے, دنیا میں جو بھی سپورٹس ہے اگر وہ کوئی اس کا پہنتے ہیں, شوز پہنتے ہیں, شرٹ پہنتے ہیں, اس کی شاپنگ فری ہو جاتی ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں پہننے کے, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہم نے اس مقام پہ آنے کے لیے ہم نے کتنا ہارڈ ورک کیا. اگر میں ابھی بھی میں آن کیمرہ کہتا ہوں کہ وہ برانڈ اتنا مہنگا ہے, اگر میں مارکیٹ میں لینے کے لیے جاؤں تو میں ایک دفعہ سوچوں گا کہ یار میں نہیں لے سکتا. اگر وہ مجھے چیز فری کی مل رہی ہے تو اس میں وقار یونس صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ بھائی یہ تم نے نہیں پہننا, اچھا یہ تم نے نہیں پہننا, یہ جی آپ نے پوری ٹیم کے لیے منگواؤ. اب پوری ٹیم کوئی نائکی سے کھیل رہا ہے, کوئی ایڈیڈاس پہن کے کھیل رہا ہے, کوئی نیو بیلنس پہن کے کھیل رہا ہے, تو میں نے یہ بولا کہ اگر مجھے کوئی پرابلم میں منگوا کے دے دیتا ہوں, آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ پوری ٹیم پیوما پہن کے کھیلے گی. کہتے ہیں نہیں جی نہیں, تم بس منگوا کے دو. میں نے کہا جی میں ایسے نہیں کر سکتا, میں اپنا کانٹینٹ کیوں خراب کروں. تو اس کا انفلوئنس کیا آپ کی پلینگ 11 یا گیم پہ بھی آیا, کبھی افیکٹ آیا؟ ظاہری سی بات ہے جب آپ پہ انہوں نے آپ کا مائنڈ ہی آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا اور اس کے بعد آپ کو کرکٹ کی باتیں نہیں بتانا, دوسری چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا کہ جی تم نے یہ گلاسز نہیں پہننے, کہ جی تم نے پوری ٹیم کے لیے منگوانے ہیں, نہیں تو پہننے چھوڑ دو, کانٹریکٹ چھوڑ دو. میں پریشان ہوتا تھا کہ یار میں کیا بات کروں ان سے. کیا صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا وہ کرتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی؟ دیکھیں میرے ساتھ وہ کرتے تھے, باقیوں کے ساتھ کرتے تھے کہ نہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہے, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, لیکن میں پہلے ان سے بات کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑے دن ہیں میں ان کا بھی نام لوں گا جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا, لیکن کیا ہے کہ جب تک ہیڈ کوچ یہ نہیں سمجھ سکتا نا کہ بھائی پلیئر کو فری ہینڈ دینا چاہیے, پلیئر کو اس کی صرف پرفارمنس پہ رہنا چاہیے, وہ جو کر رہا ہے وہ ڈسپلن میں رہ کے کر رہا ہے. اگر میں ہیڈ فون لگائے ہوئے, اگر میں نے گرین زنک لگائی ہوئی ہے ہونٹوں پہ تو اس میں بھی پرابلم ہے. اگر وہ میں زنک بھی لگاتا تھا ہونٹوں پہ تو مجھے اس کو بھی پیسے ملتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ بھائی تم کیوں لگا رہے ہو. اور آج کل آپ کو پتا ہے ہر پلیئر وہ وائٹ لگا رہا ہے, صرف کلر چینج تھا کہ بھائی تم پاکستان کو وہ بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ لگانا ہی نہیں ہے, تم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, تم نے یہ جینز پہننی ہی نہیں ہے, تم نے یہ گاڑی رکھنی نہیں ہے. میں انہیں کہتا تھا کہ وکی بھائی اللہ کا واسطہ ہے میری کرکٹ کی طرف دیکھیں, کرکٹ اگر آپ اچھی کھیل رہے ہیں میری پرسنل لائف کو کیوں آپ ہٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ جو ماشاءاللہ 90s کے پلیئر ہیں نا, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں سب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں,
مجھے ان کی وجہ سے نا یہ 90s کے پلیئر کہنا پڑ رہے ہیں کہ یہ جو 90s کے پلیئروں نے اپنے ٹائم پہ جو ماشاءاللہ گل کھلائے ہیں نا, ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے عرفان بھائی. اگر اس ٹائم یہ سوشل میڈیا یا میڈیا ہوتا نا تو میرا خیال ہے کہ آج یہ جو لیجنڈ بنے ہوئے نا تو شاید یہ لیجنڈ بھی نہ ہوتے. تو عمر بھائی ادھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا کہ آپ کا پھر اوبیسلی ایک مسئلہ مکی آرتھر کے ساتھ بھی سامنے آیا, تو پھر یہ آتا ہے کہ شاید عمر اکمل کا شاید کوئی بیہیویئر کا ایشو تھا. عمر جو وہ مسئلہ تھا وہ کیا تھا, اگر وہ بھی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ مکی آرتھر کے ساتھ کیا پرابلم ہوا؟ دیکھیں میں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے واپس آیا, ایسے ہی ٹھیک ہے. اکیڈمی جیسے ہم نے پچھلے شو میں ایک بات کی تھی کہ بھائی اکیڈمی کس کے لیے بنی ہے؟ پلیئروں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے. ٹیسٹ پلیئروں کے لیے بنی ہے, انٹرنیشنل پلیئروں کے لیے, فرسٹ کلاس پلیئروں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, جیسے آپ نے اور میں نے بات کی تھی کہ ہم ریہیب باہر کیوں کرنے جاتے ہیں, اپنے گھر میں کریں, ہم اپنے گھر میں کریں بھائی ریہیب. ساری دنیا ایسے ہی. اگر انہوں نے مجھے فٹنس کے باہر کیا تھا نا, تو اگر میرے پہ فٹنس کا پرابلم تھا تو میں بھائی اکیڈمی جا رہا تھا ٹریننگ کرنے, پریکٹس کرنے. تو مکی آرتھر ٹیم کا کوچ ہے, اکیڈمی کا وہ ہیڈ نہیں ہے. اس نے ریکمینڈ کرنا ہے اکیڈمی کو کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے, اس کے ساتھ مجھے یہ بندہ امپروو چاہیے اگلے 1 مہینے میں 15 دن میں. اس وقت مدثر نظر صاحب تھے ہیڈ. مدثر نظر صاحب کے پاس وہ خود ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیئر ہیں, لیجنڈ ہیں, میری نظر میں لیجنڈ. انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں پریکٹس کر رہا ہوں, اس نے مجھے باہر بلایا کہ جی تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو, تم جاؤ اپنی کلب کھیلو. میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا ہوں کہ بھائی یہ مجھے کیوں بول رہا ہے. میں نے کہا یہ اکیڈمی ہے, نہ میرے پہ کوئی ایلیگیشن ہے, نہ کوئی میں پکڑا گیا ہوں کسی چکروں میں, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, یہ اکیڈمی میں پریکٹس. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں, ہمیں جو انہوں نے بتایا اس طرح پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی اس نے کہا مجھے پریکٹس کروائیں تو میں صرف جو ٹیم میں سلیکٹڈ پلیئر ہیں ان کو پریکٹس کراؤں گا, یہ انہوں نے کہا. یہ ان کی بات غلط تھی, یہ بہت زیادہ غلط بات تھی. یہ بات تھی چیمپئنز ٹرافی میں جب انگلینڈ میں تھے. آپ نے وہ اگر فوٹیج بھی ہو نا آپ کے پاس تو آپ وہ بھی نکال کے دیکھ لیں. میں تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا, 14 پلیئر اور پوری مینجمنٹ وارم اپ کر رہی ہے. ایون کہ مینیجر بھی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا کہ مکی آرتھر کا اتنا ہولڈ تھا. یقین مانے کہ میں جب ادھر سے انزی بھائی کو کال کرتا تھا نا, میں کہتا تھا انزی بھائی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, مجھے ٹیم کے ساتھ وارم اپ بھی نہیں کرایا جا رہا. یہ میں تو اپنے کتنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ٹیم میں وارم اپ بھی نہیں کروایا جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب سیشن ختم ہو رہا ہے فیلڈنگ نہیں کروانی جا رہی, ختم ہو رہا ہے سیشن, میں وہ ہمارے وہاں پہ جو ابھی اکیڈمی کے کوچ ہیں اس وقت بھی اور ابھی بھی ٹیم میں وہ کوچ ہیں, شاہد اسلم صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا. میں ان کو کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ سے پتہ نہ چلے. میں نے کتنے لوگوں نے ان کی اتنی ہیلپ کی ہے کہ وہ اب ماشاءاللہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ پلیئروں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ میں آن کیمرہ بھی کہہ دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شاید بھائی تھوڑی پریکٹس کروا دیں. نہیں یار, مکی نے منع کیا تھا یار, میں نہیں کروا سکتا.